ہوا ہے کہ ایک آدمی نے فرض نماز کی ادائیگی کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے کپڑے ناپاک تھے، آیا اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ بہتر یہی ہے کہ وہ ادا کر لیں، مگر اگر اس کو بعد میں پتا چلا اور بالکل بے خبر تھا تو گنجائش اس کی بھی ہے کہ اس نماز کو وہ صحیح سمجھ لے، کیونکہ علم ہوتے ہوئے پھر کپڑے ناپاک سے آدمی پڑے نا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس کو خبر نہیں تھی بعد میں پتا چلا، اگر وہ اس کو ہی کافی سمجھ لے تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ دوہرا لے، شک صبح سے نکل جائے۔ جزاکم اللہ۔ کل کے ہمارے بزرگ خوشی محمد صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، کب معتکف کو اپنے حجرے کے اندر جانا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سے اعمال ہیں کہ جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے؟ اعتکاف مسجد میں عبادت کی نیت سے رکنے کو کہتے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت تو صرف مسجد میں رکے رہنا، وہاں کچھ بھی نہ کرے، صرف فرض نمازیں پڑھتا رہے تو اعتکاف تو اس کا صحیح ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف باطل ہوتا۔ مسجد میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی اصل حقیقت ہی ہے۔ باقی اعتکاف تین قسم کا ہے کہ اعتکاف تو ہو جاتا واجب، کسی شخص نے اگر منت مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یہ تو پھر ضروری ہو جاتا، واجب اعتکاف۔ جی جی ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بہن فتاوی آن لائن سے بات کر رہے ہیں، پوچھیے، مولانا تشریف فرما ہے۔ میں نے وہ سوال پوچھنا تھا کہ رمضان مبارک میں نا جو عمرہ کرتے تو اس پر دوسرا حج واجب نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، دوسرا حج اس پر واجب نہیں ہوتا جو بندہ عمرہ کر لے، عمرہ رمضان میں کر رہے ہیں۔ جی، آپ سے دوسرے حج سے آپ کی مراد کیا ہے؟ وہ بڑا حج ہے نا؟ ہاں، بڑا حج کہیے گا نا؟ بڑا، ٹھیک ہے جی، مولانا جواب دیں۔ ہاں، میری بچی نے جو بات پوچھی ہے نا وہ اس بنا پر پوچھی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ آپ ہمارے ساتھ حج کو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا ایک ہی اونٹ تھا، وہ میرے خاوند نے جہاد کی طرف بھیج دیا اس لیے میں نہیں جا سکی، تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ جو ہے نا رمضان میں یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سے بچی یہ سمجھتی ہے نا کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ جب رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے تو حج پھر نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں۔ جو فرض حج ہے نا، جس کے پاس طاقت ہوگی حج کی، حج کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ایسی بات ہی ہے جیسے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی مسجد میں ایک نماز لاکھ نماز کے برابر ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ بس ایک پڑھ لیا لاکھ نماز پھر چھوڑ دی کہ بس ہو گئی لاکھ نمازیں۔ فرض حج جو ہے وہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا۔ رمضان کے عمرے کا اگر ثواب اللہ نے فرض کے برابر کر دی، ثواب کی بات ہے، جو حج کی فرضیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، حج اپنی جگہ پر کرنا ہی پڑے گا۔ جی دوسرا سوال بھی ہے جی بہن پوچھیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نا کوئی بھائی سکا بھائی نا اپنے اس کی شادی کے اوپر اس کو کچھ دے دے اور بچوں کو دے دے کہ وہ کہے کہ بعد میں اس کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میرا تو حساب کر دو، کیا یہ اس کا حساب کر دینا اس سے قطعی تعلق کر لے؟ بھائی نے کسی شادی کے موقع پر کوئی تحفے یہ چیزیں دی تھی، اب وہ واپس مانگتا؟ جی کہتا حساب کر دو، اس کے ساتھ جھگڑا ہے نا۔ جھگڑا ہے تو حساب نہیں وہ مانگ سکتا، وہ اس نے جو چیزیں دی تھیں وہ بخش دی تھیں، آپ کو ہبہ کر دی تھیں، آپ کی ملکیت ہوگی۔ اب جھگڑا ہو گیا تو آئندہ کے لیے اگر وہ نہیں تعلق رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی، مگر پچھلی دی ہوئی چیزیں تو نہیں مانگ سکتا وہ، زیادتی کر رہا۔ میں اسلام نگر سے بول رہی تھی۔ ہاں، اللہ مہربانی۔ بہت شکریہ بہن آپ کا۔ اعتکاف کے بارے میں مولانا، اعتکاف کے بارے میں کہہ رہا تھا جی ماشاء اللہ کال شروع ہو گئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا اسحاق صاحب نال گل کرنی؟ جی بیٹھا ہوں میں، فرمائیں۔ اسحاق صاحب گل کر رہے؟ جی بول رہے ہیں بھائی، بول رہے ہیں مولانا۔ میں دلشاد گل کر رہا جی الفری ٹیکسٹائل تو۔ جی جی پتا یہ کرنا سا کہ سڈے کول کوئی 22-23 تولے سونا وا، لیکن وہ اسی خود مقروض ہے گئے ہیں تے آیا سڈے اتنے زکات بنتی ہے؟ یا تو میرے بھائی آپ وہ سونا بیچ کر قرضہ ادا کر دیتے نا تو پھر زکات نہ پڑتی۔ جب آپ نہیں ادا ہوتا، قرض نہیں ادا ہوتا تو پھر آپ نا اس کی زکات دیں، انشاءاللہ اس زکات کی برکت سے آپ کا وہ قرض جو ہے اس کی ادائیگی کا سامان بھی اللہ کر دے گا، اجر بھی ہوگا۔ آپ پھر نا یہ اب نہ کوئی سوچیں جتنا سونا آپ کے پاس ہے اس کا دیں،
اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے، شکریہ. اعتکاف کی بات ہو رہی ہے. اعتکاف کی بات ہو رہی ہے کہ اعتکاف ایک تو واجب ہوتا، لازمی کرنا ہی پڑتا جس نے منت مان لی. جیسے ہم روزوں کی مان سکتے ہیں، نفل کی مان سکتے ہیں، اعتکاف کی بھی مان سکتے ہیں کہ میں اتنے دن مسجد میں رہوں گا. اور دوسرا اعتکاف مسنون ہے، سنت اعتکاف، وہ یہ 10 دن یا 9 دن آخری اشرا رسول کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، اگر رہ گیا تو پھر بعد میں شوال میں کیا. یہ سنت اعتکاف ہے. اور نفلی اعتکاف جو ہے مستحب، اس کے علاوہ کہ نہ منت مانی ہے، نہ یہ 10 دن ہے سال کے کسی دن یا آپ کو یہ خیال آتا کہ چلو آج مسجد میں رہیں گے، وہ جیسے آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ نفلی یا مستحب اعتکاف ہے. اعتکاف کرنے والے کے لیے کوئی نئی بات نہیں، بے شک وہ وہاں سویا رہے، کچھ نہ کرے، خاموش بھی رہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اذکار پڑھے، وہ تو اس کی اپنی ہمت ہے. باقی اصل جو ہے نا اعتکاف کے لیے پابندی وہ یہی ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. پاخانے پیشاب کے لیے جا سکتا، اس کے علاوہ مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں. جی اس بارے میں اور کیا بات؟ نہانا اور اپنے کپڑے وغیرہ دھونا. کپڑے جو ہے نا وہ بدلوا سکتا، اگر کپڑے وہ چاہے گھر والوں کو کہے نئے لا دو، کوئی بات نہیں، خوشبو لگا سکتا ہے، اپنا سر دھو سکتا ہے خود ہی مسجد میں رہتے ہوئے، مگر مسجد سے باہر نہیں جا. جو نہانے وغیرہ کی بات ہے نا اس کی اجازت نہیں ملتی، کوئی اس کی دلیل نہیں کہ کوئی آدمی باہر جا کر نہائے. آج کل بعض مساجد میں نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے بے شک فرض نماز ہی کی ادائیگی کیوں نہ ہو. ہاں بعض مسجدوں میں ایسا ہی لکھا کہ نیت کر لو اعتکاف کرو، کہتے ہیں ایک لمحہ کے لیے اگر تم کر لو ثواب مل جاتا ہے، یا جتنی دیر رہو گے وہاں ملے گا. اس پر خود مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ یہ لوگ کہتے تو ہیں مگر اس کی کوئی دلیل نہیں. علاوہ سنن میں لکھتے ہیں کہ کم از کم اعتکاف جو حدیث میں ملا ہے نا وہ 1 دن کا تو ہے، اس سے کم کوئی اعتکاف نہیں ملا. اس لیے جو کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم 1 دن تو پورا فجر سے مغرب تک رہے نا، اس سے کم کوئی اعتکاف نہیں. باقی آپ کو اعتکاف کی نیت کرنے کی کیا ضرورت، مسجد میں داخل ہونا ہی بڑی بات ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کر سکیں، کل بھی سوال تھا کہ آپ کے زمانے میں وضو کا کیا انتظام تھا، مسجد میں کوئی اہتمام نہیں تھا، لوگ گھر سے وضو کر کے آتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے چلے نا مسجد کی طرف، جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. نیکیاں کمانے کے بہت طریقے ہیں. اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 1 دن تو کریں، اور وہ بھی بہتر ہے روزہ رکھیں، روزے کے ساتھ آپ مسجد میں رہیں، یہی ٹھیک بات. اعتکاف کے بارے میں آخری سوال یہ ہے کہ اپنے حجرے میں جو چادر تانی ہوتی ہے اس میں کب بندے کو داخل ہونا چاہیے؟ مسجد میں اس آدمی کو چاہیے کہ 20 تاریخ کی رات جو ہے نا 20ویں رات کو روزہ رکھ کر مسجد میں چلا جائے، فجر کی نماز وہاں پڑھے، ساری رات رہنے کی ضرورت نہیں، فجر وہاں جا کر پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد اس اپنے موت کا پہنا وہ حجرہ جو بنایا اس میں داخل ہے 20 کی فجر کو. صحیح بات یہ جو شام کو آتے ہیں نا سورج غروب ہونے سے یہ نہیں کہیں لکھا، تو کوئی ثبوت نہیں اس کا. فجر کی نماز پڑھ کر سورہ کریم علیہ السلام کا ذکر آتا کہ آپ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے نماز فجر پڑھتے تھے اور اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے. جو کہتے ہیں نا رات سے آئے ہوتے تھے شام کو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، اپنی طرف سے کرتے. تو 20 کی فجر کو سارے لوگ کریں. اب تقریباً اس پر سب متفق ہو گئے. اہل حدیث علماء نے بھی کئی علاقوں میں عمل شروع کر دیا، بریلوی حضرات نے بھی اس پر لکھا، اور یہ دیوبندی حضرات بھی مان گیا کہ واقعی صحیح بات تو یہ. اب لوگوں کو کرنا چاہیے تھا 20 کی فجر کو بیٹھنا. جزاکم اللہ. بعض احادیث مبارکہ کے اندر جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت کا ثبوت ملتا ہے. آیا آج کل کی مساجد کے اندر اگر جوتا صاف ستھرا ہو تو کیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل اور بصیرت عطا کی ہے نا وہ اس سے مانے ہیں کہ آج کی مسجدوں میں آپ جوتے سمیت جائیں، آپ کو کہا جائے کہ اس جوتے سمیت اپنے بستر پر چڑھ جائیں، آپ نہیں چڑھیں گے. گھر میں فرش بچھا ہوا کمروں میں اس پر چڑھیں گے نہیں. ہاں جو ہے نا مسجدیں ایسی کہ وہاں فرش نہیں، مٹی ہے اسے، یا ہم گراؤنڈ وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں جناب